أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آیات مذکورہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ اب آیات مذکورہ میں ایک اور عظیم نعمت کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ فرشتے اس معاملے میں اپنی رائے ظاہر کریں۔ فرشتوں نے کہا کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور اس کا انتظام سپرد کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کام کے لیے تو ہم موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، کیونکہ فرشتوں کی فطرت میں نیکی ہے، گناہ نہیں ہے، مکمل اطاعت گزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی خلافت عرضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں ہو، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم کی بڑائی کا ذکر کر کے دوسرا جواب دیا گیا کہ خلافت زمینی کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص آثار کا جاننا ضروری ہے اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت حق تعالی جل شانہ کا فرشتوں کی مجلس میں مسواک کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا تھا یا محض اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا مقصود تھا؟ تو بات یہ ہے کہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہو اور اپنے علم بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسروں سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتا ہے، ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی سے مشورہ لے؟ بات دوسری کہ فرشتوں پر اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ جن اور ان سب مخلوق اور مملوک ہے،
کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ تو در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں تھا، نہ اللہ کو ضرورت ہے مشورہ لینے کی، مگر مشورے کی صورت بنائی گئی جس میں سنت مشورہ کی تعلیم دینا مقصود ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، حالانکہ آپ صاحب وحی تھے، وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جاتا تھا، مگر آپ نے مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھی دیا ہے۔ تو عرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعہ کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیمی مشورہ کا حاصل ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل اعلم کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، اللہ کوئی مخلوق ہم سے افضل اعلم پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اور حق تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور اعلم ہوگی، جس کو اپنی خلافت نیابت عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا کہ فرشتے اپنے رائے کا اظہار کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم بصیرت کے مطابق نیازمندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں اس میں تو شر فساد کا مادہ بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی کرے گا، وہ زمین کا انتظام کیسے کر سکتا ہے جبکہ خود خون ریزی کرے گا؟ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر فساد کا مادہ نہیں، خطاؤں سے معصوم، ہر وقت تسبیح تقدیس عبادت اطاعت میں لگے ہوتے ہیں، وہ بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ تو عرض اس سے معاذ اللہ کے فعل پر اعتراض نہیں تھا، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے۔ تو تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کی حقیقت ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد فرشتوں کو کچھ تفصیل علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور خواص آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ودیعت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت جبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے۔ مثلا دنیا کی نافع چیز کیا ہے، مضر چیز کیا ہے، اس کے خواص آثار، ہر جاندار ہر قوم کے مزاج طبیعت ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کی طبیعت ملکی فرشتے یعنی اس کے متحمل نہیں تھے۔ اب فرشتوں کو کیا پتہ پیاس کیا ہے، بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا اثر کیسے ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور سام بچھو کی کاٹ بدن پر کس طرح اثر کرتا ہے۔ تو عرض زمینی مخلوقات کے نام خواص آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو سکھلایا جاتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ قرآن کی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے،
فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا تو وہ نہ سیکھ سکے، اسی لیے یہاں تعلیم کو آدم کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفسی عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی۔ تو اب آدم علیہ السلام سارے نام یاد ہو گئے، آثار، خواص، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی پیش کر گئے۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہیں سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہیں بنا دیا گیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت فطرت کو بدلا جاتا تو وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے، پھر وہ انسان ہی ہو جاتے۔ تو عرض اسی واقعہ سے تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں، ثمرات کو جانتا ہوں۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ۔ تو یہاں کیونکہ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض، فخر، غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ نیازمندانہ خادم کی طرح اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، تو اس لیے فوراً بول اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے آپ، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہمیں عطا کیا، بے شک آپ بڑے علم حکمت والے ہیں۔ اس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے ہمیں جو علم دیا ہوا ہے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، آگے ہم نہیں جانتے، اور آپ علیم ذات ہے، اور آپ حکمت والے بھی ہیں، آپ حکیم بھی ہیں، آپ علیم بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ اب دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا ان کو علم غیب تھا یا محض اٹکل تخمینے سے انہوں نے سمجھا تھا؟ تو اس کا جواب محققین جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور معاملات بتلا دیے تھے، جیسا کہ بعض آثار میں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفے کا حال دریافت کیا، تو اللہ جل شانہ ہی نے ہی ان کو بتلایا۔ تو اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ تو اسی کا ایک جواب تو اللہ جل شانہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے علمی تفوق کا اظہار فرما کر دے دیا گیا، اور فساد اور خون ریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق کی نیابت پر کیا گیا تھا، اس کا جواب انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا، جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت اور خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو، جو در حقیقت وہ ہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت عرضی کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے، جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو عرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشاء الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بلائی کی صلاحیت ہی نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے
جس میں خیر شر نیکی بدی کا مخلوط مجموعہ ہو، اور جس میں خیر شر کے دونوں جذبات ہو، اور جو جذبات اس شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضائے خداوندی حاصل کرے۔ تو اس قصے آدم علیہ السلام اور تعلیمی اسماء کے واقعے سے ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضح بنانے والے خود حق تعالی سبحانہ ہے۔ پھر اس میں مخلوقات کے استعمالات سے مختلف صورتیں، مختلف زبانیں پیدا ہو گئی، اور امام اشعری نے اسی آیات سے استدلال کر کے اللہ جل شانہ ہی کو واضح لغت قرار دے دیا ہے۔ تو اس واقعے میں قرآن کریم کے بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہے کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، انبئونی، مجھے بتلاؤ، اور آدم علیہ السلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو فرمایا انبئہم، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو اسماء بتلائیں۔ فرشتوں سے سوال تھا کہ مجھے بتلاؤ، اور آدم کو حکم ہے کہ ان فرشتوں کو بتلاؤ۔ تو اس طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو استاد کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں دے دیا گیا۔ تو یہاں پر اس واقعے کا اظہار اس لیے کیا گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تمہاری اوپر نعمت ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ، تو تم اپنی رائے کا اظہار کرو، اپنی رائے کا اظہار کرو، میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں، میرا نائب ہوگا جو احکام شرعیہ کی اجراء اور نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کر دوں گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، قالوا، فرشتے بولے، اتجعل فیہا، کیا بنانا چاہتا ہے تو زمین میں، من اس کو، یفسد فیہا جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا۔ ہم موجود ہیں، ہم سے یہ کام لے، فرشتوں سے جو پاک ہے، ذرا یعنی آپ کی نافرمانی ہم میں نہیں ہے تو اس لیے ہم سے یہ کام لو تاکہ آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، تسبیح بیان کرتے، بِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ میں انسان جو مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم کہ وہ فساد پھیلائے گا، وہ در حقیقت اس کی تخلیق کا اصل سبب ہے، کیونکہ خیر اور شر ہوگا تو اس میں نائب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں خیر ہی خیر ہو وہاں نائب بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو اسماء، نام، کلہا، تمام چیزوں کے، ان چیزوں کے نام، خواص، آثار، بھوک کیا ہے، روٹی کیا ہے، پانی کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، یہ گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے، یہ تمام چیزیں آدم علیہ السلام فرشتوں کو بھی سکھائے گئے۔ تو فرشتے تو ان چیزوں سے معصوم ہیں، ان کو کیا پتہ ہے بھوک پیاس کیا چیز ہیں۔ آدم علیہ السلام کو یہ نام خواص یاد ہو گئے، فرشتوں کو یاد نہ ہو سکے، فرشتے نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کے نام فرشتوں کے بھی، ان کو بھی کہا گیا۔ فقال انبئونی، پھر فرشتوں سے کہا مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، نام ان چیزوں کے، خواص، آثار، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے قول میں کہ اس کام کے ہم اہل ہیں۔ تو نہ بتا سکے تو انہوں نے نیازمندانہ عرض کیا۔ قالوا، بولے، سبحانک، پاک ہے تو رب، لا علم لنا، ہمیں کوئی معلوم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا علم تو نے دیا ہمیں،
انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا اور حکمت والا، اس میں آپ کی جو حکمتیں ہیں اور آپ کے علم میں ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، قال فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتا دے فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام۔ تو استاد کا درجہ دیا گیا کہ فرشتوں کو فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو نام، قال، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں تمام چھپی ہوئی چیز آسمان اور زمینوں کی، واعلم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو